پرائیویٹ کمنٹ میں آیا ہے، چونکہ موضوع سے متعلق ہے تو پہلے ایک سوال میں لے لیتا ہوں. احمد بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے شیخ کہ اہل حدیث کی عوام تقلید کرتی ہی نہیں ہے، جبکہ عرب کے علماء بتاتے ہیں کہ عامی کے لیے تقلید کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ اہل حدیث عوام تقلید کرتی ہی نہیں ہے. سوال یہ بڑا ہی مشہور سوال ہے، بار بار کیا جاتا ہے کہ عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ مقلدین کیا تو ہو سکتا ہے، اہل حدیث کیا نہیں ہے. اہل حدیث کیا یہ بات نہیں ہے، یہ کوئی مقلد ہی کہہ سکتا ہے جو یہ سب کہتا ہے نا کہ عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، وہ مقلد ہے بہت ہی معذرت کے ساتھ. یہ تقلیدی دنیا کی زبان ہے، یہ سلف کی زبان نہیں ہے، سلف کی تعبیر نہیں ہے. یہ بتائیے کہ عوام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عوام نہیں تھے، عوام صحابہ نہیں تھے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام کے تمام صحابہ جو ہے فتویٰ دیتے تھے. نہیں، کچھ مخصوص صحابہ تھے جو افتاء کا کام کرتے تھے، فتویٰ دیتے تھے اور جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. لیکن جو دوسرے صحابہ تھے ان کو کسی نے مقلد نہیں کہا. اگر کہا ہو مقلد تو ہمیں کوئی ایک حوالہ بتائیں کہ اس دور میں صحابہ نے یہ کہا ہو کہ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کرو یا فلاں کی تقلید کرو. بلکہ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جانکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. گرچہ انہوں نے روایت نہیں کی ہے لیکن حقیقت میں سب سے بڑا علم انہی کا ہے. بلکہ صحابہ کرام نے تو گواہی بھی دی نا، عالمنا ابو بکر صدیق ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں. اور کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا ساتھ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا فوراً ایمان لاتے ہیں ابو بکر صدیق، اور ایمان لا کے وفات تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں. نہ صرف ایمان لاتے ہیں، نہ صرف صحابی ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی ان کے ساتھی ہوتے ہیں. بلکہ ایسے موڑ پر آپ کے ساتھ رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا، ہجرت کا موقع ہے. تو ظاہر سی بات ہے نا، سب سے زیادہ جو نبی کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ نبی کی احادیث انہیں کو معلوم ہوں گی. لیکن اس کے باوجود وہ خلیفہ بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن کیا صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کی؟ اتنا بڑا اسٹیٹس ہونے کے باوجود، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود، اتنے بڑے حاکم خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی یہ مقام علم کے اعتبار سے، مرتبے کے لحاظ سے، کسی بھی فضیلت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں تو پوری امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شخصیت پیدا نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام، ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، خلافت کا معاملہ دیکھیں، کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں گے ابو بکر، حتیٰ کہ عبادت کے لحاظ سے، بھائی عبادت کے لحاظ سے بھی ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. اس کے باوجود بھی، اتنی ساری خوبیاں ہونے کے باوجود بھی، کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ ان کی تقلید کی گئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی؟ تو صحابہ کے دور میں جو عوام تھے، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تقلید نہیں کیا. تو اہل حدیث عوام تقلید نہیں کرتے. یہ تقلیدی دنیا کی تعبیر ہے، یہ تقلیدی لوگوں کی زبان ہے. ہم اس زبان سے بری ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اہل حدیث بھی اس طرح سے بولتے ہوں، لیکن یہ ان کا اپنا انداز ہے، یہ ان کی اپنی پرسنل بات ہو سکتی ہے. ہم کسی بھی پوری سختی سے ہم کنڈم کرتے ہیں، پوری شدت کے ساتھ اس تعبیر کی ہم جو ہے اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اہل حدیث جماعت اس سے بری ہے، اہل حدیث علماء اس سے بری ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح صحابہ کرام جو ہے بری تھے. ہاں کیا ہے عوام کے سامنے، کیا ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ اتباع کریں گے. وہ اگر کسی اہل حدیث، ان کا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں نا کہ عوام اجتہاد تو نہیں کر سکتی، عوام مجتہد نہیں ہے. تو عوام مجتہد نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ان کے پاس تقلید کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. بھائی ہم تقلید تو یہ ہوگا نا کہ ایک آدمی کسی امام کو پکڑ لے یا کسی گروپ کو پکڑ لے، کسی کنویں کو پیک کر دے کہ بھائی اسی میں سے نکال کے ہم کو بتاؤ، وہ تقلید ہے اصل میں. لیکن اگر کوئی، جیسے قرآن کی آیت میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. سوال ہماری عوام سوال کرتی ہے، بھائی ہماری عوام علماء سے رجوع کرتی ہے، سوال کرتی ہے. یہ سوال کرنا تقلید نہیں ہے، کسی سے فتویٰ پوچھنا تقلید نہیں ہے، علماء سے رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے. پچھلے اسٹیم میں ہم نے بتایا تھا نا کہ خود یہ تقلیدی کتابوں میں لکھ کے رکھا ہوا ہے، تقلیدی کتابوں میں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ علماء سے مسئلے پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے. ورنہ ساری دنیا کے مقلدین میرے سامنے آ کے بیٹھ کے
کوئی شخص اپنے آپ کو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا مقلد ثابت کر کے بتائے. اگر اہل حدیث عوام اپنے عوام سے اپنے علماء سے مسئلے پوچھتی ہے, آپ کہتے ہو یہ تقلید کر رہی ہے, تو یہ حنفی عوام کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر سے جا کے ان سے پوچھ کے آتے ہیں؟ نہیں, یہ اپنے حنفی علماء سے پوچھتے ہیں. تو بھیا تم حنفی علماء سے پوچھ کے مقلد ابو حنیفہ کے کیسے ہوگے؟ ہاں, ہمیں کوئی سمجھائے. تمہاری عوام, یہ جو آپ کہتے ہیں سعودی عرب کے بعد علماء نے کہا کہ مقلد کے بغیر چارہ نہیں, یہ سعودی عرب کی عوام کس سے سوال کرتی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی قبر, ان کے قبر پہ جاتے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سے پوچھ کے آتے ہیں؟ نہیں, یہ سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان سے سوال کرتے ہیں نا وہاں کی عوام. تو کیا سعودی عرب کے علماء یہ کہیں گے یہ ہماری تقلید کر رہے ہیں؟ کیا کسی سعودی عرب کے عالم نے کہا ہے کہ یہاں کی عوام ہماری مقلد ہے؟ ان کے جتنے بھی سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء, کیا شیخ بن باز رحمہ اللہ کا کوئی ایک قول ہے کہ سعودی عرب کی عوام ہماری مقلد ہے؟ کیا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ یہاں کی عوام ہماری تقلید کرتی ہے؟ کیا شیخ صالح الفوزان کا کوئی ایسا فتویٰ ہے, ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں کی عوام ہماری تقلید کرتی ہے؟ ایسا کسی نے کہا؟ تو اگر عوام تقلید کرتی تو مجھے بتاؤ کس کی تقلید کر رہی ہے؟ اگر عوام کے پاس تقلید کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے تو وہ عوام تقلید کس کی کر رہی ہے؟ حنبلی علماء کی, حنفی علماء کی, مالکی علماء کی, شافعی علماء کی, یا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی؟ ائمہ اربعہ سے تو ڈائریکٹ آج کوئی پوچھ سکتا نہیں, پوچھ سکتا نا. اس چاروں مسلک کے ماننے والے علماء ہی سے سوال کرتی ہے عوام. تو ان علماء سے پوچھ کے بھی یہ مقلد ہوتے ہیں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے, تو اہل حدیث عوام اپنے علماء سے پوچھ کے بھی متبع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا راستہ تقلید کا ہے, اہل حدیث عوام کا راستہ اتباع کا ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھ کے بھی تقلید پر جا کے آپ کی کہانی ختم ہوتی ہے, اور ہمارے علماء, ہماری عوام اہل حدیث علماء سے پوچھنے کے باوجود بھی ان کا معاملہ اتباع پہ رہتا ہے, کیونکہ اہل حدیث عوام کے ہاں کوئی ریڈی میڈ فیک نہیں ہے, کوئی تقلیدی کنواں نہیں ہے کہ وہاں بالٹی ڈال کے نکالو. ہاں, کوئی سوال آ گیا, کوئی فتویٰ آ گیا, چلو نکالتے ہیں. آپ جو ہے شافعی کی طرح المجموع کھول لو, حنابلہ کی طرح مغنی کھول لو, مالکیہ کی طرح مدونہ کھول لو, احناف کی طرح ہدایہ کھول لو. ایسا ہمارے پاس کچھ ہے؟ اہل حدیثوں کے پاس کون سی فقہ کی کتاب ہے بھائی؟ کون سا ایسا کنواں ہے, تقلیدی کنواں جہاں سے وہ نکال کے بتاتے؟ نہیں. اہل حدیث اگر اجتہاد کرتا ہے تو احادیث, قرآن کی آیات, صحابہ کے آثار, وہ آثار جو مصنف عبد الرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ, المحلہ ابن حزم, سنن سعید بن منصور, یہ جو صحابہ کرام کی فقہ ہے جو ان کتابوں میں, اس کے علاوہ کتب ستہ میں بھی صحابہ کرام کی فقہ موجود ہے, یہ ان ساری جگہوں سے اہل حدیث کا اجتہاد ہوتا ہے, اور اہل حدیث اپنی بات رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے قرآنی آیات, احادیث, آثار سلف کی روشنی میں. یہ اہل حدیث کا فتویٰ ہوتا ہے. یہ عوام ان سے پوچھتی ہے, ان کا کوئی بنا بنایا کوئی ریڈی میڈ فقہ نہیں تیار ہے. اس لیے ہم اہل حدیث کے عوام پر یہ الزام قطعاً گوارا نہیں کر سکتے کہ وہ مقلد ہے. تمہارے یہاں ریڈی میڈ فقہ بنی ہوئی ہے, تم وہاں سے نکال کے پانی بھر کے چلو ان کو پلاتے رہتے ہو کہ چلو یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یا ان کے شاگردوں نے کچھ بنا کے رکھا ہے, ایسے نکال کے ان کو پروسو لو جاؤ. ان کی عوام مقلد ہے نا, اہل حدیث کا مقلد نہیں ہے. تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اہل حدیث کی عوام تقلید نہیں کرتی ہے, گرچہ وہ اپنے علماء سے سوال کرتی ہے. اہل حدیث کی عوام اپنے علماء کے سے سوال کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی متبع ہے, بالکل اسی طرح جیسے تقلیدی عوام اپنے تقلیدی علماء سے سوال کر کے بھی مقلد ابو حنیفہ کے یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں کہ کہتے ہیں عوام کو کچھ, ارے عوام کو کچھ نہیں آتا تم سے کیوں پوچھتے بھیا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں پوچھ کے آتے ہیں؟ تو اگر تم سے پوچھ کے تمہارے مقلد نہیں ہوئے, ابو حنیفہ کے مقلد ہوتے, تو اہل حدیث عوام بھی اہل حدیث علماء سے پوچھ کے علماء کے مقلد نہیں, متبع اللہ کے رسول. ٹھیک ہے, امید ہے کہ بات واضح ہوگی. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اچھا, یہ جو بعض علماء, مطلب جو بعض بڑے علماء کا بیان ہے اور لوگ پیش کرتے ہیں, تو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے ہاں تقلید کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے یا وہ کر دیتے ہیں, کیا ہندوستان میں جو تقلید کا لفظ بولا جاتا ہے وہ ان کی مراد اسی طرح کی ہوتی ہے؟ تو ایک بات کفایت بھائی نے جامع اور معنی جواب کر دیا ہے, وہ مکمل ہے. لیکن اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی کچھ شبہ ہو تو اس کے ازالہ کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں جی کہ ہندوستان میں جو لفظ تقلید بولا جاتا ہے اور جس طرح سے تقلید کی بات ہوتی ہے, جب عرب علماء, خاص طور پہ جو بڑے علماء ہیں, اگر ان کے ہاں اس طرح کی کوئی تعبیر آتی ہے, اس طرح کوئی لفظ آتا ہے کہ بھئی عامی کے لیے تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, تو ہمارے ہندوستان میں تقلید کی جو کیفیت ہے اور تقلید بول کر کے جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ ان کی مراد نہیں ہوتی ہے.
उनकी मुराद वही होती है, हालांकि वो सवाल तकलीद नहीं है, लेकिन ये उलमा से रुजू करना, पूछना, हाँ, और जब वो मसला बता दें तो उस पर अमल करना, अगर उलमाए हक है, यही उनकी मुराद होती है। दूसरी सूरत ये है वहां के कुछ उलमा में कि जो बाज जो होते हैं वो वाकई मुकल्लिद होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे हिंदुस्तान के मुकल्लिदीन की तरह नहीं होते। यानी बाज उलमा मुकल्लिद होते हैं, और जैसे आजमियों में मुकल्लिद हैं वैसे अरबियों में मुकल्लिद हैं। तो बाज हम्बली उलमा वाकई जो मुकल्लिद होते हैं, तो उनके यहाँ भी ऐसी चीज मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो जैसे हनफी मुकल्लिद है वैसे हम्बली भी मुकल्लिद होते हैं, वैसे शाफई भी मुकल्लिद होते हैं, तो वो ये बात करते हैं तकलीद की। लेकिन फिर भी एक बात पेश नजर रहे कि जिस तरह की तकलीद हमारे जो है हिंदुस्तान में है, उस तरह की तकलीद की बात आमतौर पे जो हम्बली फिक़ह के मानने वाले हैं वो नहीं करते। इस तरह की बात उनके यहाँ नहीं होती, बल्कि इस तरह जामिद मुकल्लिद वो है ही नहीं। जुमूद इस तरह का, जिस तरह हमारे अहनाफ के यहाँ जुमूद है फिक़ह में, उस तरह का जुमूद उनके यहाँ नहीं है। तो ये दो बातें सामने अगर रखेंगे तो जो लोग वहां से ढूंढ ढूंढ के दलील लाते हैं वो इस बात को पेश नजर रखेंगे तो शायद शुबहा जायल हो जाए। ये बहुत अल्लाह जज़ा खैर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख एक बात मैं भी इजाफा करना, हाँ ठीक है, मैं एक बात का इजाफा ये करना चाहता हूँ ना। थोड़ा सा 2 मिनट, एक मिनट शेख सर 2 मिनट जी। मैं ये वाजे कर दूं कि ये जो सलफी उलमा या सऊदी अरब के उलमा जो तकलीद की ताबीर इस्तेमाल करते हैं, हमें कतन उससे इत्तेफाक नहीं, बहुत ही सराहत के साथ में कहता हूँ। वजह सिर्फ ये है कि हम हर बार हर मसले में कहते हैं मनहज सलफ। क्या सलफ ने इन सब मामलात के लिए तकलीद की इस्तेलाह इस्तेमाल की? नहीं इस्तेमाल की। तो वो इस्तेमाल करते हैं। शेख शाबान ने बहुत अच्छे से वाजे किया कि उनकी तकलीद का मतलब नहीं होता। मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है कि बहुत सारे उलमा इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब नहीं होता जो ये हिंदुस्तान के लोग हवाला देके मनवाना चाहते हैं, वो मतलब नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी माने में हो, हमें उस ताबीर से इज्तनाब। वजह क्या है? वजह मनहज सलफ है। वजह मनहज सलफ है। सलफ के मनहज में हमें ये ताबीर नहीं मिलती है। सलफ जिस तरह से उनके यहाँ अवाम का मसला था, जिस तरह से उनके उलमा का मसला था, हमारी शबी भी वैसे होनी चाहिए, उनके उलमा की तरह से, उनके अवाम की तरह से। एक आखिरी बात कह के फिर शेख सरफराज अपनी बात रखेंगे। बहुत सारे लोग बार बार ये हवाला देते कि नहीं देखो वो बाज उलमा ऐसे हैं, वो जैसे ही कुरान और हदीस के खिलाफ दलील मिलती है फौरन वो उसको रुजू कर लेते हैं, और कुछ लोग उनको बात तकलीदी उलमा को वो मुस्तहिद बना देते हैं। ये मुस्तहिद क्यों? इसलिए कि उनके पास कुरान और हदीस की दलील वाज़ेह होती है ना, तो वो अपने इमाम की बात छोड़ देते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि चारों फिक़्ह में सबसे ज्यादा अपने इमाम को किसी ने छोड़ा तो उलमा हनाफ है। इस लॉजिक से तो हनफी मुक़ल्लिद रह ही नहीं जाएगा भाई। सबसे ज्यादा हकीकत में चारों फिक़्ह में सबसे ज्यादा अपने इमाम को अगर किसी ने छोड़ा है तो वो जो है हनफी उलमा है। बल्कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि 2/3 मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद, ये सब ने 2/3 मसले में इनसे इख्तलाफ कर लिया। बाद के उलमा ने और इख्तलाफ किया, तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से सबसे ज्यादा जो है हनफी उलमा ने इख्तलाफ किया। और सबसे कम अगर किसी फिक़्ह के मानने वाले ने अपने इमाम से इख्तलाफ किया तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, उनसे उनके मानने वालों ने सबसे कम उनसे इख्तलाफ किया, चाहे हजारों लाखों मसलों में इख्तलाफ किया हो। लेकिन अगर आप तकाबुल करेंगे फ़िक़्ह हनफी और फ़िक़्ह हम्बली का, तो सबसे कम अपने इमाम से जिसने इख्तलाफ किया वो फ़ुक़हा हनाबला है, और सबसे ज्यादा जिसने अपने इमाम से इख्तलाफ किया वो फ़ुक़हा अहनाफ है। वजह इसके पीछे वजह ये है, हदीस का ज़ख़ीरा है। जाहिर सी बात है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के पास हदीस का वो ज़ख़ीरा नहीं था, इसलिए गलती के उनका आना ज्यादा है। लेकिन इमाम अहमद रहमहुल्लाह के पास हदीस का ज़ख़ीरा बहुत ज्यादा था। भाई कुतुब सित्ता की जो हदीसें हैं ना, तकरीबन तमाम हदीसें एक ही किताब में आई थी, मुस्नद अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह में। तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह को जो है क़यास करने की और उस तरह से इस्तिहाद करने की ज़रूरत नहीं, वो हदीस पढ़ते फ़ौरन उनका मसला वाज़ेह हो जाता है। इसलिए फ़ुक़हा हनाबला को भी बहुत ज़्यादा उसमें इमाम अहमद रहमहुल्लाह को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मुहद्दिसीन है, उनके पास हदीसों का बहुत बड़ा समंदर है, हदीसों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। हम ये नहीं कहते कि हमने जो कहा ना कि हम्बली उलमा ने अपने इमाम से बहुत कम इख्तलाफ किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तकलीद जामिद के शिकार है, नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। हकीकत में सबसे अकरब कुरान और हदीस से सबसे अकरब अइम्मे जो है चारों फ़िक़्ह में अगर कोई फ़िक़्ह है सबसे अकरब कुरान और हदीस के तो फ़िक़्ह हम्बली है। सबसे अकरब कुरान और हदीस के फ़िक़्ह हम्बली है। और सबसे दूर इमाम अबुल कलाम आज़ाद ने किसी मौके पे लिखा था कि कुरान और हदीस से सबसे दूर अगर कोई फ़िक़्ह है तो ये फ़िक़्ह जो है हनफी है। वो किसी ने गालिबन शिबली नुमानी या किसी ने कोई किताब लिखी थी इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के
فضائل پر، تو اس میں بہت زیادہ مبالغہ کیا تھا. اہل حدیث علماء نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں. تو اس میں امام ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بھی تبصرہ کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کیا کہہ دیا، حقیقت یہ سچائی ہے کہ قرآن و حدیث سے سب سے دور اگر کوئی فقہ ہے تو فقہ حنفی. یہ امام ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا تبصرہ ہے. یہ چند باتیں تھی اس سے وضاحت میں. شیخ سرفراز اپنی بات رکھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی شیخ سرفراز میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک عامی جو اہل حدیث ہوتا ہے اور ایک عامی جو مقلد ہوتا ہے، دونوں کے استفتاء میں بھی نا آپ کو بہت ایک واضح فرق ملے گا. عام طور پہ آپ ہماری فتوی کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو فتووں کی کتابوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جب سوال کرتا ہے کوئی سائل تو آخر میں لکھتا ہے براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے. عمومی جو ہے نا آپ کو ایک جملہ ملے گا. اور جب مقلد جو ہے نا وہ سوال کرتا ہے تو اس کا مطالبہ ہی یہ ہوتا ہے اپنے عالم سے کہ آپ مجھے یہ فلاں مسلک کا فتویٰ بتائیں. اس کا مطلب عامی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سوال کرنا چاہیے اور جواب طلب کرنا چاہیے. پر جو مقلد عامی ہوتا ہے نا وہ قرآن و سنت تلاشی نہیں کر رہا ہوتا ہے. وہ تو باقاعدہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے اور یہ مطالبہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ حنفی فقہ کی روشنی میں جواب دیں یا شافعی فقہ کی روشنی میں جواب دیں یا حنبلی فقہ کی روشنی میں جواب دیں. تو آپ سوالات میں بھی عامی کے دیکھیں گے نا فرق ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ جوابات دیکھیں گے اس میں بھی فرق ہوتا ہے. آپ اہل حدیث فتوی کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو قرآن سے دلائل ملیں گے، سنت سے دلائل ملیں گے، اور اس میں پھر آپ کو جو فہم ہے اس کے لیے علماء کا حوالہ بھی مل جائے گا. لیکن جو بنیادی دلیل ہوتی ہے وہ قرآن و سنت سے ہوتی ہے. آپ مقلدین کے فتاوی اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ دلائل بنیادی طور پہ قرآن و سنت سے نہیں ہوتے. جیسے احناف کی آپ فتوی کی کتابیں اٹھائیں تو آپ دیکھیں قدوری، شامی، در مختار، انہی قسم کی کتابوں کا حوالہ ہوتا ہے. تو عامی جو ہے وہ تو مطلب اس کا ہمارے ایک سلفی عامی، ایک اہل حدیث عامی اور ایک مقلد عامی کے استفتاء میں بھی فرق ہوتا ہے. سلفی اس کو تربیت یہ دی گئی ہے نا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دین پر عمل کرنا چاہیے، تو وہ قرآن و سنت کا متلاشی ہوتا ہے. جبکہ مقلد جو عامی ہوتا ہے وہ قرآن و سنت تلاشی نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنے امام کا مسلک تلاش کر رہا ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم. بالکل صحیح بات، بہت ہی بہترین اضافہ کیا شیخ سرفراز نے. اور ہمارا تجربہ ہے ہماری آفس میں جو سوالات آتے ہیں نا، کبھی کبھی وہ دیوبندی علماء کے جوابات فتاوی لوگ لے کے آتے ہیں، اور واللہ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو یقیناً فتاوی عالمگیری ان کی فقہی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں. یعنی قرآن و حدیث کے حوالے نہیں ہوتے ہیں. طلاق وغیرہ کے مسئلے میں جو سوالات آتے ہیں نا ان کے کبھی کبھی پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے. بلکہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لو نا کہ جو عام طور سے حنفی علماء کے جو فتاوی ہوتے ہیں تو ان میں ان کی تقلیدی کتابیں ہی مینشن کی جاتی ہیں کہ ہمارے یہ ہے. یعنی تقلید کا جو ان کا جو میں نے کہا تھا نا کہ جو تقلیدی کنواں ہے وہیں سے بالٹی سے بھر کے لا کے سب کو پلاتے ہیں. لیکن اہل حدیث کا فتویٰ آپ دیکھ لیجیے، اہل حدیث علماء کے فتویٰ دیکھ لیجیے، وہ قرآن و حدیث سے مدلل ہوں گے. قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے. بلکہ اہل حدیث علماء تو اگر دیکھتے ہیں کہ کسی جانب سے کوئی اعتراض بھی ہو سکتا ہے، چاروں فقہ میں سے کسی کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ بھی ساتھ میں وضاحت کر دیتے ہیں. تو یہ اہل حدیث کے فتوے میں بھی اور یہ تقلیدی جو علماء ان کے فتوے میں فرق ہوتا ہے. حتیٰ کہ بعض حنبلی علماء بھی فتویٰ دیتے کہہ دیتے ہیں ہذا هو المذہب، وہ لکھ دیتے ہیں ہذا هو المذہب، یہی ہمارا مذہب ہے. یعنی فقہ حنبلی، مذہب حنبلی یہی ہے. تو اس میں کہیں اتفاق کرتے ہیں تو اس کو مدلل کر کے پیش کرتے ہیں، کہیں وہ اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں. لیکن یہ جو حنفی علماء ہے وہ تو بہت زیادہ اپنی فقہی کتابوں سے جو ہے چپکے رہتے ہیں، اور وہ نصوص بھی، حنبلی علماء تو نصوص پیش کرتے ہیں قرآن کے نصوص، حدیث کے نصوص، آثار سلف سب پیش کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ جو فقہ حنفی کے جو فتاوی ہیں، یہ اگر نمازل وغیرہ کو چھوڑ دیں جو عام فتاوی ہے، تو وہ پورا وہی فتاوی عالمگیری اور دوسری کتابوں سے ہدایت وغیرہ سب ان سے الفاظ نقل کر کے پورا فتویٰ تھما دیتے ہیں اپنے عامی کو. تو یہ بہت اچھی بات شیخ سرفراز نے کی کہ ان کے عامی کا جو مزاج ہے سوال کرنے کا، اور ان کے مفتیان کا جو جواب ہے، جو جواب میں جو ان کا مزاج ہے، اس میں تقلید کی جو ہے تقلید جھلکتی ہے. دونوں جگہ تقلید ہے، جواب میں بھی تقلید دکھتی ہے، سوال میں بھی تقلید ہے. لیکن اہل حدیث کا عامی نہ اس کے سوال میں تقلید ہے، نہ اہل حدیث عالم کے جواب میں کوئی تقلید ہے. جی جزاک اللہ.